اب میں جناب طاہر فراز سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے. جناب طاہر فراز ہمارے ان شاعروں میں ہیں جنہوں نے زندگی کی رومانیت کو، زندگی کی نغمگی کو بہت سلیقے سے غزل اور گیت بنایا ہے. میں جناب طاہر فراز سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. پھر ہمارے شعراء میں جوہر صاحب باقی ہیں، ڈاکٹر وشنو سکسینہ باقی ہیں، شیاما سنگھ سبا باقی ہیں، شبینہ ادیب صاحبہ، یہ لوگ باقی ہیں. مائک پر جناب طاہر فراز. کچھ انتشار ہے یہ تھوڑا سا آپ میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیجیے. سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں آپ سب حضرات کو، اور خاص طور سے مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر کریم صاحب کو، کہ اتنے عرصے کے بعد گورکھپور میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت اور معیاری مشاعرہ آپ حضرات کے روبرو رکھا. یہ میں باتیں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ چند حضرات جو تشریف لے جا رہے ہیں وہ چلے جائیں، اور جو لوگ آگے آنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیں، تاکہ یہ جو ماحول ہے وہ پھر سے دوبارہ سے اسی طرح بن جائے. دیکھیے، میں سب سے پہلے 4 مصرے آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، اس تھوڑی سی تمہید کے ساتھ کہ ہم اس ملک کے لیے اپنی وفاداریوں کا ثبوت ہمیشہ پیش کرتے آئے. تاریخ گواہ ہے کہ ہماری وفاداریاں مسلمان ہونے کے ناطے ملک سے محبت کرنا جزو ایمان کے طور پر بھی ہے. لیکن چند اذہان ہیں، چند لوگوں کے ذہن اس طرح کے ہیں کہ جو ہماری ان وفاداریوں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ ان اپنے بھائیوں کی خدمت میں یہ 4 مصرے سب سے پہلے آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں. اگر میری بات آپ کو اچھی لگے تو آئیے پھر سے دوبارہ سے اس مشاعرے کے ماحول میں آ جائیے. ارشاد. عرض کرتا ہوں کہ باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، جناب علی، باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے. باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے. بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو، مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے. باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال، اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے. بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو، مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے. 4 مصرے اور اس مشاعرے کا جو مقصد ہے، اس مقصدیت کی طرف میرے یہ 4 مصرے آپ کی توجہ چاہتے ہیں. ارشاد. عرض کرتا ہوں کہ موت سچ ہے، موت سچ ہے، یہ بات اپنی جگہ. موت سچ ہے، یہ بات اپنی جگہ. موت سچ ہے، یہ بات اپنی جگہ. زندگی کا سنگھار کرتے رہو. موت سچ ہے، یہ بات اپنی جگہ. زندگی کا سنگھار کرتے رہو. نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، پیار کا کاروبار کرتے رہو. پیار کے کاروبار کی بات شروع ہوئی ہے تو میں یہ ہمارے کچھ دوستوں کی فرمائش بھی ہے، یہیں سے میں شروع کر دیتا ہوں اپنی بات. میں اس بار غزل بعد میں پڑھنا چاہوں گا، پہلے میں آپ کو گیت سنا دیتا ہوں. ارشاد. زندگی یہ ہماری سنور جائے گی، دور تک روشنی سی بکھر جائے گی. زندگی یہ ہم
संवर जाएगी, दूर तक रोशनी सी बिखर जाएगी, चांदनी बाजुओं में उतर आएगी, चांदनी बाजुओं में उतर आएगी। काश मिल जाओ तुम दिन ढले, काश मिल जाओ तुम दिन ढले, चांद तारों की छैया तले, चांद तारों की छैया तले, जिंदगी ये हमारी संवर जाएगी। मकसद मेरे गीत का सिर्फ ये है कि जो नई नस्ल हमारे मेरे बेटे की उम्र के, मेरे भाइयों की उम्र के यहाँ बच्चे बैठे हैं, उन तक मेरा ये गीत खास तौर से। मैं एक बात जरूर अर्ज करना चाहूँगा जनाब सदर की मौजूदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी कोई ऐसा शेर या कोई ऐसा मिसरा नहीं कहा जिसको सुनाकर मैं अपने बुजुर्गों के सामने शर्मिंदा हो जाऊँ। तो मेरा ये गीत जो है, इसका मुखड़ा तो आपने मुलाजा फरमा लिया, लेकिन इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो खास तौर से आपकी खिदमत में पेश करना है। मैं पेश करता हूँ बुजुर्गों को तमाम अपनी दावत देते हुए इस गीत में शामिल होने की मैं दरख्वास्त करता हूँ। काश मिल जाओ तुम दिन ढले, चांद तारों की छैया तले, ऐसे आलम में हो आमना सामना, ऐसे आलम में हो आमना सामना, आमना सामना, ऐसे आलम में हो आमना सामना, ख्वाब आँखों में हो और पड़े जागना, और पड़े जागना। हाँ मगर इश्क का हम न तोड़े भरम, हाँ मगर इश्क का हम न तोड़े भरम, लाख बहके कदम लड़खड़ाए न हम, लाख बहके कदम लड़खड़ाए न हम, कुर्बतों में रखे फासले, चांद तारों की छैया तले, चांद तारों की छैया तले। दूसरा बंद। खूबसूरत सा ये हादसा तब हुआ, खूबसूरत सा ये हादसा तब हुआ, हाल दिल हमने जब उस पे जाहिर किया, खूबसूरत सा ये हादसा तब हुआ, हाल दिल हमने जब उस पे जाहिर किया, हमने जब ये कहा दिल है तुझ पर फिदा, हमने जब ये, दूसरी लाइन जो आएगी उसमें काफिया आएगा, इसका मतलब होता है ओढ़नी चादर। हमने जब ये कहा दिल है तुझ पर फिदा, हमने जब ये कहा दिल है तुझ पर फिदा, ओढ़ ली उसने शर्मो हया की रिदा, ओढ़ ली उसने शर्मो हया की रिदा, हम न कह पाए, हम न कह पाए लग जा गले, चांद तारों की छैया तले, चांद तारों की छैया तले। हाँ ये जरूर है कि अपने बच्चों को, अपने नई नस्ल के बेटों को, भाइयों को ये बताना भी हमारा फर्ज बनता है कि किस हद तक जाना मुनासिब है और कहाँ से पलट के आना, कहाँ रुक जाना अखलाकी तौर पर जिम्मेदारी है। इस गीत का मेरे सिर्फ सेंट्रल आइडिया यही है। क्यों कि इश्क पूजा भी है और इबादत भी है, इश्क पूजा भी है और इबादत भी है, इश्क पूजा भी है
اور عبادت بھی ہے، عشق سولی بھی ہے اور شہادت بھی ہے، عشق پوجا بھی ہے اور عبادت بھی ہے، عشق سولی بھی ہے اور شہادت بھی ہے، عشق میرا بھی ہے اور رادہ بھی ہے، عشق میرا بھی ہے اور رادہ بھی ہے اور رادہ بھی ہے، عشق انسانیت کا تقاضا بھی ہے، عشق انسانیت کا تقاضا بھی ہے دعا، ہے دعا، ہے دعا، عشق پھولے پھلے، چاند تاروں کی چھیاں تلے، چاند تاروں کی چھیاں تلے، چاند تاروں کی۔ ایک غزل کے چند اشعار اس لیے پڑھنا چاہوں گا کہ یہ فراق کی زمین ہے، یہاں غزل نے اپنی آنکھوں میں سرما لگایا ہے، فراق کی شاعری کے حوالے سے، مجنو گورکھپوری کے حوالے سے، اور آج کے دور میں ہمارے جو دوسرے شعراء ہیں، یہاں کلیم میاں بھی رہتے ہیں اور سب حضرات ہمارے دوسرے شعراء ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری کوتاہی ہوگی اگر میں غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش نہ کروں۔ وہ غزل جو کھوتی جا رہی ہے، ہمارے اسٹیج سے غائب ہو رہی ہے، میری کوشش ہے کہ چند اشعار اس غزل کے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اب جو غزل کی شاعری نے توجہ فرمائیں گے، اسٹیج سے مطلب ملاحظہ فرمائیں گے۔ اتنا بھی کرم کا، اتنا بھی کرم کا کوئی کم تو نہیں ہے، توجہ چاہوں گا سر، اتنا بھی کرم ان کا کوئی کم تو نہیں ہے، غم دے کے وہ پوچھے ہیں کوئی غم تو نہیں ہے، واہ واہ، غم دے کے وہ پوچھے ہیں کوئی غم تو نہیں ہے، نقشہ جو مجھے خلد میں دکھلایا گیا تھا، نقشہ جو مجھے خلد میں دکھلایا گیا تھا، آزادی سے پہلے بہت سے خواب دیکھے اور دکھائے گئے تھے، اس طرح سے اشارے کے ساتھ میں تابعیہ شعر پڑھتا ہوں۔ نقشہ جو مجھے خلد میں دکھلایا گیا تھا، اے صاحب عالم یہ وہ عالم تو نہیں ہے، اے صاحب عالم یہ وہ عالم تو نہیں ہے، غم دے کے وہ پوچھے ہیں کوئی غم تو نہیں۔ بہت شکریہ، وقت کم ہے، شعراء کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے میں اجازت ہوں۔ نہیں دیکھیے آپ کی میرے خیال سے اچھا یہ میں سناتا ہوں، سب نئی غزل میں سناتا ہوں، لیکن بخدا مجھے تھوڑا سا اس کو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، میں نئی غزل پڑھ دیتا ہوں، لیکن بخدا مجھے یہ خیال تھا اور ہے کہ جو ہمارے پیچھے شعراء ہے وہ بھی بہت اہم ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ جو ملا اس سے، سنیے گا، جو ملا اس سے، بالکل نئی غزل ہے جی، میں آپ
آپ کی توجہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آنا کامیاب ہے. جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا، جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا. توجہ رکھیں گے صاحب. اب آپ نے نئی غزل کی فرمائش کی ہے تو اس کو ضرور سنیں. جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا، اور جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا. جو ہمارا تھا، جو ملا اس سے گزارا نہ ہوا، جو ہمارا تھا ہمارا نہ ہوا. شعر خاص طور سے پیش کرتا ہوں حضور. ہم کسی اور سے، آپ کے لیے تو ہے، آپ سے تو زندگی ہے مشاعرے میں. ہم کسی اور سے منسوب ہوئے. دوسرا مصرع توجہ طلب ہے. ہم کسی اور سے، ہم کسی اور سے منسوب ہوئے، منسوب ہوئے. ارے کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا؟ بہت اچھے، واہ واہ. کیا یہ نقصان تمہارا نہ ہوا؟ شعر غزل کا شعر ہے. اس عمر میں کہا جا سکتا ہے، اس عمر میں سنا جا سکتا ہے کہ بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے. انور بھائی ذرا سا مصرع دہراتے رہیں گے تو لگے گا کہ بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے، بے تکلف بھی وہ ہو سکتے تھے. ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. ہم سے ہی کوئی اشارہ نہ ہوا. آخری شعر ہے اور اجازت چاہوں گا، میرا حق ادا ہوا، نمک حلال ہوا. دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے، دونوں ایک دوسرے پہ مرتے رہے. کوئی اللہ کو پیارا نہ ہوا. بہت اچھے، واہ واہ، بہت اچھے. ابھی 4 شعرا ہیں، 2 گھنٹہ لگے گا اگر اسی طرح لوگ پڑھتے رہے.